گلگت بلتستان میں ہماری کمیٹی 5 دن گزار کے آئی، اس کی بھی انٹرم رپورٹ 3-4 دن میں ہم رکھ رہے ہیں۔ جو راستہ ہے گلگت بلتستان جو کہ سمجھیے دروازہ ہے سی پیک کا، $1 بھی اس کے اندر خرچ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اگر ملک کے پسماندہ علاقوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو میرے خیال سے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ حکومتی نمائندے کمیٹی میں کیا موقف رکھتے ہیں کہ کیوں پرائم منسٹر کے اے پی سی میں وعدوں کے باوجود، احسان اقبال صاحب کے بار بار اعلانات کے باوجود ایسا نہیں ہو رہا، اور بالخصوص یہ گوادر والی بات تو اس سے بھی بڑی تشویش کا باعث ہے۔ احسان اقبال تو خیر تشریف نہیں لاتے اور ہمیں اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے ان سے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر قراقرم ہائی وے 7 میٹر چوڑی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے 7 میٹر چوڑی کی ہے، اور بہت جگہ سے وہ 7 میٹر چوڑی نہیں ہے کیونکہ لینڈ سلائیڈز بھی ہو رہے ہیں، کنارہ بھی کٹ رہا ہے، اور ٹریلر کی چوڑائی 3 میٹر ہے، تو آمنے سامنے سے 2 ٹریلر جو ہیں وہ بڑی دشواری سے گزریں گے، اور جب سینکڑوں ٹریلر رہیں گے تو یہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں جو وہاں کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ٹرانزٹ ہب گلگت پہ نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے کام نہیں ہو رہا، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے کام سرے سے ہو ہی نہیں رہا۔ پھر گلگت بلتستان کے لوگوں کو سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ ان کو برابر کا شہری پاکستان کا نہیں سمجھا جاتا، اس سلسلے میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ 40,000 میگا واٹ کا اگر پوٹینشل ہے وہاں پہ پن بجلی کا، اور $1 بھی خرچ نہیں کیا جا رہا ان منصوبوں کے اوپر، میرے خیال سے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ سر پروپوزلز کیا ہیں آپ کی وے فارورڈ کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں، اور جو پروپوزل ہمارا ہے سڑکوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ دریا کے دوسری طرف بھی سڑک ایک بنائی جائے، 2 لین ہائی وے، تو لہٰذا دوسری طرف اگر آپ جائیں گے تو دوسری طرف کے علاقے کی بھی ترقی ہوگی اور یہ اسموتھلی ٹریفک چلے گا۔ پھر ایک ناردرن روٹ بنایا جا سکتا ہے جو کہ غزر کے ڈسٹرکٹ سے گاکچ گلگت سے جا کے اور پھر مغرب کی سمت شندور پاس سے ہو کے آپ چترال پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور پرانا رستہ ہے جو یارقند سے اسکردو آتا تھا اور استور، اور پھر وہاں سے آپ نیلم ویلی، وہ ایک چھوٹا رستہ ہے، اس کی بھی ہم سفارش کر رہے ہیں کہ یہ رستہ جو ہے یہ بنایا جائے۔ بجلی کے منصوبے دیامر بھاشا تو اس پہ تو کام ہو رہا ہے، بونجی کا جو ہے وہ اس پہ ابھی کاغذی کارروائی ہے صرف، کہ ان کو آپ سی پیک کے اندر شامل کریں اور ان کو آپ جلد از جلد مکمل کریں تاکہ نہ صرف اس علاقے کی بلکہ پورے ملک کی بجلی سستے داموں ہمیں بھائی صاحب، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، لیکن آپ جو کیس پیش کر رہے ہیں وہ یقیناً میرٹ پہ مبنی ہے، لیکن وہ گلگت بلتستان کا کیس ہے، وہ پختونخوا کا کیس ہے، وہ فاٹا کا کیس ہے، وہ بلوچستان کا کیس ہے، تو ایک لحاظ سے یہ سندھ کے ساتھ تھوڑی سی بے وفائی نہیں ہے؟ آپ کہہ لیجئے اسے، اگر دوسروں کا حق مار کے میں سندھ کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو بے وفائی کر لیجئے، لیکن میری وفاداریاں پورے ملک کے ساتھ اور اس کے غریب عوام کے ساتھ ہیں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اگر ترقی ادھر ہوگی اور اس طرف نہیں ہوگی تو 1 کروڑ آدمی سندھ میں اور آ جائیں گے روزگار کی تلاش میں، اور جن کو روزگار نہیں ملے گا وہ جرائم کی طرف جائیں گے، وہ دہشت گردی کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ تمام علاقوں کو یکساں ترقی دیتے ہیں تو یہ جو آبادی کی منتقلی ہے یہ رکے گی، اور جو آ چکے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سوچیں گے کہ اگر گھر کے پاس اچھا روزگار مل رہا ہے تو ہم کیوں اپنا گھر چھوڑ کے اور خاندان کو